اس کو صاف ستھرا ایک ایسا روڈ ماڈل ہونا چاہیے جس کو فالو کر سکے اگلی نسل کو. چودھری صاحب، دنیا کے اندر جو مادر پدر آزاد معاشرے ہیں، مادر پدر آزاد، ان کے پارلیمنٹیرین، ان کے وزراء، ان کی ہائی اتھارٹی جو ہوتی ہے جس کو آپ پرائم منسٹر کہہ لیں، ڈپٹی پرائم منسٹر کہہ لیں، پریزیڈنٹ کہہ لیں، اگر مورلی وہ کسی کرپشن میں انوالو ہوں اور وہ ایویڈنس آ جائے تو وہ ریزگنیشن دے دیتے ہیں، ریزائن دے دیتے ہیں. اس سے پہلے کہ وہ عدالت کارروائی کرے، ان کے قانون میں یہ چیز اجازت نہیں دیتی ان پارلیمنٹیرین کو، ان وزراء کو، اس پرائم منسٹر کو، اس ڈپٹی پرائم منسٹر کو. ہماری ذمہ داریوں میں اضافہ ہوتا ہے. جو پارلیمنٹیرین ہوتے ہیں، جب ہم عام شخص تھے تو ہماری اور بات تھی، جب ہم پارلیمنٹیرین بنے، ممبر نیشنل اسمبلی بنے تو ہماری ذمہ داریوں میں اضافہ ہو گیا. میں خود اگر اپنی ذات کو دیکھوں تو 2003 سے پہلے والا حنیف عباسی شاید 2010 میں نہیں ہے. شاید اس وقت ہم لوگوں کے ساتھ بھی فلیئر اپ ہوتے تھے، ہم دیکھتے بھی نہیں تھے کہ یہ اس ہمارے ایکٹ سے کیا اثر پڑے گا. اب تو ہماری گاڑی اگر زیبرا کراسنگ کے اوپر کھڑی ہے، اس کے 2 ٹائر کھڑے ہیں، تو میرے لوگ دیکھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں یہ لیجسلیٹر ہے یار جس نے زیبرا کراسنگ کے اوپر اپنے 2 ٹائر کھڑے کیے. کہنے سے مراد یہ ہے کہ اس قانون کو یہ ٹھیک تھا نہیں تھا، یہ ایک علیحدہ چیز ہے. قوانین بنتے ہیں، کبھی غلط بنتے ہیں، کبھی ٹھیک بنتے ہیں، لیکن اس کی پاسداری ہر لیجسلیٹر کے لیے جو ہے وہ لازم ہے. بجائے اس کے اوپر بحث کرنے کی، یہ تو کوئی بحث دوسری نہیں ہے. ہم اگر اپنی غلطیوں کے اوپر پارلیمنٹیرین جو ہے وہ غلطی کو غلطی تسلیم نہیں کریں گے اور غلطیوں کو دور کرنے کی کوشش نہیں کریں گے تو آپ پھر کس توقع رکھیں گے، کس عوام سے، کس اپنے حلقے کے لوگوں سے کہ وہ قانون پہ عمل درآمد کریں گے. اور دوسری بات یہ ہے، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس پہ کون سی شرمندگی والی بات ہے. ہمارے لوگ نااہل ہو رہے ہیں، پاکستان مسلم لیگ نواز سے تعلق رکھنے والے نااہل ہو رہے ہیں، لیکن کہنے سے مراد ہے کہ ہم ان کی نااہلیت کے خلاف یا ان کی جو اس وقت انہوں نے ایک جھوٹ بولا ہے، میں سمجھتا ہوں اس کے خلاف ڈٹ جائیں، کھڑے ہو جائیں کہ نہیں جی نہیں یہ ہمارا بندہ ہے اس لیے جناب ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں. میں سمجھتا ہوں یہ قوموں کے لیے بہت بڑا. اچھا، یہ بتائیے کہ آپ مثلا فرض کریں کہ جو حضرات جو ہیں 40 ڈگری کی وجہ سے وہ اپنی سیٹ سے جو فارغ ہو جاتے ہیں، پاکستان مسلم لیگ نون ان کو ٹکٹ دے گی نہیں دے گی، مستقبل میں کیا آپ کی پالیسی ہوگی اس پہ؟ دیکھیں، ابھی بہت سارے ایسی صورتحال پیدا ہوئی جس میں پچھلے دنوں میں کوئی ضمنی الیکشن ہوئے جس میں ہمارے ساتھ فاروق بلاگ بھی تھا اور لوگ بھی تھے، لیکن جہاں تک تو ہماری اپنی پاکستان مسلم لیگ نون کی پالیسی کا تعلق ہے، جو میاں نواز شریف صاحب نے کہا ہے، یہ بڑے دل گردے کا بات ہے. یہ معمولی بات نہیں ہے کہ اپنے لوگ اگر جعلی ڈگری کی وجہ سے جا رہے ہوں تو ہم کہیں نہیں، ہم اصولوں پہ کھڑے رہیں گے اور اس شخص کو دوبارہ ہم ٹکٹ نہیں دیں گے جو جعلی ٹکٹ کے اوپر ڈگری کے اوپر جو ہے وہ منتخب ہو کر وہاں. بالکل ٹھیک. یہ بتائیے کاٹیا صاحب کہ آج 2-3 چیزیں نئے واقعات میں پنجاب یونیورسٹی سے ایک لیکچرر جو تھا اس کی جعلی ڈگری نکلی، اس کو نکال دیا انہوں نے. پی آئی اے میں 200 ملازمین جو جعلی ڈگری کے بعد ان کو ملازمت سے فارغ کر دیا گیا. بے شمار ڈاکٹرز ہیں اس ملک میں جن کی ڈگریاں جعلی نکلتی ہیں، آپ ان کو فارغ کر دیتے ہیں. ان سے بھی تو چھوٹی سی معمولی سی غلطی ہوگی، آپ ان کو بھی معاف کر دیں. چلنے میں یہ بات نہیں ہے. یہ جو علم کے میدان میں ڈگریاں ہوتی ہیں نا، اور جو اس پروفیشن میں آتے ہیں پڑھائی کے بھی، اور سارے لیکچرز ہیں یا پروفیسرز ہیں یا ڈاکٹرز ہیں، ان کا آپ ان سے کمپیئر نہیں کر سکتے. ان کا عوام سے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، ان کا پروفیشن سے مسئلہ ہوتا ہے. ان کی ڈگریوں کی اور بات ہے، لیکن یہاں کچھ لوگوں کا راستہ روکنے کے لیے یہ غلط اور کالا قانون بنایا گیا تھا کہ فلان آئے وہ نان ڈگری ہولڈر ہیں تو ان کو نہیں آنا چاہیے. ان کا راستہ روکنے کے لیے انہوں نے یہ قانون بنایا. ڈاکٹر جو ہے اس کی جعلی ڈگری کیوں نہیں قبول کرتے آپ؟ نہیں، وہ کیسے ہو سکتی ہے؟ کیوں نہیں ہوتی؟ ڈاکٹر اس نے اپنے ایک مریض کا علاج کرنا ہے. اس کا مطلب یہ ہوگا ڈاکٹر جو ہے تعلق سیاست سے نہیں، بالکل نہیں کرتا، بالکل نہیں کرتا. ان پہ کوئی ڈاکٹر کو کمپیٹنٹ ہونا چاہیے، مارشل لا لگتا ہے، نہ ان پر کوئی جرنیل آ کے حکومت کرتا ہے. وہ انڈیپینڈنٹ لوگ ہیں، وہ پروفیشنل لوگ ہیں، ان کو آپ ادھر نہیں آ کے سیاست میں ملا سکتے. اچھا کاٹیا صاحب، ویسے میں معافی چاہتا ہوں، ماشاء اللہ کسی اس ملک کے سیاستدان کے اوپر ماشاء اللہ نہیں لگتا. جب بھی ماشاء اللہ لگتا ہے وہ یا لندن چلا جاتا ہے یا وہ جدہ چلا جاتا ہے یا وہ پیرس بیٹھ جاتا ہے، آپ دوسری طرف لے کے چلے جاتے ہیں. ماشاء اللہ عام لوگوں پہ لگ رہا ہے جو اس ملک میں رہتے ہیں، اس ملک میں باہر کوئی گھر نہیں ہے، چلا جاتا ہے اور پھر آ کے عوامی نمائندوں کو اس کو سیٹ کرنا پڑتا ہے. پھر دوسرے سال تیسرے سال ابھی اسٹارٹ ہو رہا ہے، ابھی یہ اسٹارٹ ہو رہا ہے تیسرا. اب وہ پیریڈ جو ہے نا 2-2.5 سال والا وہ اب اینڈ ہو رہا ہے نا. اب یہ کام رفتہ چل رہا ہے اور سیاستدان سمجھتے ہیں، میاں صاحب بہت عقل مند ہیں اس بارے میں. وہ دیکھنا اب وہ اس عمل کو کبھی بھی برداشت نہیں کریں گے کہ اسمبلیوں کے خلاف کوئی بات ہو. کیوں؟ دیکھنا
اسمبلیوں کے بعد مجھے سمجھ نہیں آئی آپ کی بات. اسمبلیوں کو اپنا خراب کرنے کے لیے، پارلیمنٹ کو سلو ڈاؤن کرنے کے لیے، ان کے وقار کو کم کرنے کے لیے یہ جو حربے استعمال ہو رہے ہیں. یہ وقار کہاں کم ہو رہا ہے جی؟ جعلی ڈگری نکل آئی، اس سے آپ سمجھتے ہیں کہ پارلیمنٹ کی کریڈیبلٹی خراب ہو رہی ہے، جان بوجھ کے کیا جا رہا ہے. ڈگری کا مسئلہ کیا ہے؟ یہ عوام کے رائٹ کو آپ ضبط کیسے کر سکتے ہیں؟ ووٹ کا حق ہے، ان کا الیکشن کا حق ہے. آپ اس لیے کہ اگر وہ نہیں پڑھا تو معاشرے کی غلطی ہے، اس کے ماں باپ کی غلطی ہے. ان میں غریب آدمی کون ہے جی؟ مجھے بتائیے جو نہیں پڑھ سکتا. یہ غریب نہیں ہے، نالائق ہے پاٹی صاحب، یہ نالائق ہے. یہ بڑی بڑے خاندانوں کے ساتھ ان کے ساتھ تعلق ہے، یہ جاگیردار فیملیوں کے ساتھ ان کا تعلق ہے، بزنس مین گھرانوں کے ساتھ تعلق ہے. یہ بہت امیر لوگ ہیں، ان کے بچوں نے اسکول میں نہیں گئے، نہیں پڑھ سکے یہ، اور انہوں نے سیاست میں ڈال دیا ان کو، اور وہ پورے ملک کا مقدر جو ہے ان کے ہاتھ میں دے دیا کہ آپ آج آ کے قانون بنائیں. جو آدمی کتاب نہیں پڑھ سکتا، بجٹ نہیں پڑھ سکتا، ملک کے حالات جس کو انگریزی پڑھنے نہیں آتی، جس کو اردو پڑھنے نہیں آتی، جس کو تقریر کرنے نہیں آتی، ساری بنانے والی اسمبلی میں کتنے گریجویٹ، اگر یہ بات کریں تو گریجویٹ اس اسمبلی میں تھے، وہ سارے آکسفورڈ کیمبرج کے پڑھے ہوئے. اب آگے تعلیم کی ریشو کیا تھی؟ تعلیم کی ریشو کیا تھی؟ میں ایک چھوٹی سی بات کروں. تعلیم کی کوئی ریشو کیا ہندوستان کے اندر BA کی شرط موجود ہے؟ میں ایک بات کروں. ایک تو میں نے اپنا موقف دے دیا جعلی ڈگری کے اوپر. دیکھیں لاسٹ اسمبلی میں 5 سال ہم رہے وہاں، آپ کے پاس وہ سٹاف موجود نہیں تھا جو ڈکٹیٹر کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات کر سکتا. ٹھیک ہے، اور آج بھی میں آپ کو کہتا ہوں کہ اگر آپ نے اس اسمبلی کے اندر اس شرط کو رکھنا ہے، اول تو اس وقت موجود نہیں ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل لوگوں کی دل کی آواز ہے کہ یہ شرط نہیں ہے. اور آپ کو وہ پالیٹیشین ملے گا جو جہاندیدہ ہوگا، جس نے اس ملک کے حالات کو پچھلے 40 سال سے دیکھا ہوگا، جس نے اپنے حلقے کے لوگوں کو، جس نے اپنے اس کے بچے کو، شاید میرے بیٹے کو غربت کا احساس نہ ہو، لیکن مجھے غربت کا احساس ہے. تو جس طریقے سے اور جو سیزنڈ پارلیمنٹیرین موجود ہیں ان کے رائٹ کو جو ہے وہ سلب کیا گیا تھا. اور میں سمجھتا ہوں کہ آج دوبارہ جب الیکشن ہوگا، جب بھی ہوگا، ایک تو اس کو جسٹیفائی ہم کر ہی نہیں سکتے نا. میں نے تو پہلے اس کو کہہ دیا، قانون ہے، جب بن گیا اس کی تابع داری آپ نے کرنی ہے، اس کے اوپر کمپرومائز نہیں ہے. لیکن جو اسمبلی کے اندر اگر آپ یہ کہیں کہ جی MA پاس، آکسفورڈ کا پڑھا ہوا اور فلاں جگہ کا پڑا ہوا جو ہے وہ آ کے ڈلیور کرے، وہ ٹھیک ہے، بس وہ ٹھیک ہے. مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے کوئی رولز بنانے ہیں، کوئی ریگولیشن بنانے ہیں. آپ نے دنیا میں نہیں بھائی دیکھیے، آپ تنور میں روٹی لگانے کا بھی کوئی اصول ہوتا ہے اور اس کے مطابق چلتے ہیں آپ. اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پارلیمنٹ جو ہے اس کے اندر کوئی اصول نہیں ہونا چاہیے. آپ روکیں نا، آپ روکتے ان کو، میں ایک سیکنڈ. دنیا کا جو ڈیموکریٹک سسٹم ہے وہاں پہ کہاں قدغن ہے کہ جی اتنے پڑے ہوں گے تو آپ آئیں گے؟ کوئی ایک سسٹم بتائیں. UK کا بتا دیں، کسی جگہ کا بتا دیں. یہ سسٹم نہیں ہے، کہیں نہیں ہے. یعنی ایجوکیشن نہیں ہے کسی. ایجوکیشن ہے، میں کہتا ہوں ایجوکیشن ہونی چاہیے، ہمیں بھی سیکھنا چاہیے. اچھا دیکھیے وہ قانون چینج ہو گیا ہے. آپ نے دیکھیے آپ نے قانون چینج کر دیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اب نیا قانون ہے، اب نئے قانون کے مطابق الیکشنز ہوں گے. اب ضمنی الیکشن بھی اس قانون کے تحت ہو رہے ہیں. لیکن سمپل سوال یہ ہے کہ 2008 میں جو قانون تھا کیا آپ نے اس پہ عمل درآمد کیا؟ آپ نے نہیں کیا نا. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ ایسے نمائندوں کو لے کر آ گئے، ساری پولیٹیکل پارٹی شامل ہے اس میں. کاٹھی صاحب آپ کے اوپر میں نہیں آپ انگلی رکھ رہا، ساری پولیٹیکل پارٹی شامل ہے کہ انہوں نے ان لوگوں کو چن لیا کہ جو اتنے جیل ساز ہیں کہ انہوں نے حلف کے اوپر اپنی جعلی ڈگریاں پیش کر کے انہوں نے آگے کر دی. جی نشین صحیح صاحب، ایک سیکنڈ اس میں آپ دیکھیں نا، آپ صاحب آپ تو میرے سے نہیں، ہم تینوں سے جہاندیدہ شخص ہیں. 2008 میں اگر آپ کہتے ہیں کہ تمام کی لیڈرشپ نے جناب ان لوگوں کو ٹکٹ دے دیا جو جعلی ڈگری والے تھے، اب کسی لیڈرشپ کو نہیں پتا تھا کہ یہ جعلی ڈگری والا ہے. کیوں نہیں پتا تھا؟ اس لیے کہ سارے جلا وطن تھے. کوئی 10 سال وہاں گزار کیا ہے، کوئی 9 سال گزار کیا ہے، کوئی 11 سال گزار کیا ہے، اور ان کو معلوم نہیں تھا. اس پولیٹیکل پروسیس کو آپ چلنے دیں. اچھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بڑی جلدی میں فیصلے کرتے سارے، اور پولیٹیکل پارٹیز کے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہوتا کہ وہ آپ اپنے نمائندے اس ملک میں آپ نے کوئی اسٹینڈرڈ آف ایجوکیشن سیٹ کرنا ہے کہ نہیں کرنا؟ اگر آپ نے کوئی اسٹینڈرڈ آف ایجوکیشن سیٹ کرنا ہے تو پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کے پاس لوگ آ کے جعلی ڈگریاں ڈالیں اور آپ آ جائیں. دیکھیں واٹ کائنڈ آف اے میسج آر وی سینڈنگ ٹو آر یوتھ
کہ تم 4 سال نہ محنت کرنا، تم